الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ استاذ الاساتذہ شیخ ابو انس راحت اللہ فاروقی صاحب مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے تمام ذمہ داران، دیگر معززین، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ایک انسان مرد ہو یا عورت دو گواہیاں دینے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان مومن مانا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں وہ دو گواہیاں جسے شہادتین کہا جاتا ہے کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی میں جملے کا ادا کرنا، اظہار کرنا بھی ہے زبان سے، اور دل کا علم اور یقین بھی ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کو الہ مانا اور بقیہ معبودان کی تردید کی کہ کوئی الوہیت کا حقدار اور لائق نہیں ہے۔ یہ پہلی گواہی۔ دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا محمدًا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تفصیل میں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان دو گواہیوں کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آگے بڑھ کر کہوں کہ کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلی گواہی کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ایمان کی تفصیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ماننے کے ساتھ اللہ کے حقوق اور اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، تبھی بندہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اسے انجام دے سکے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے حقوق کے ماتحت رسول کے حقوق درج ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی گواہی معتبر اس وقت ہوگی جب بندہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، اس پر یقین رکھے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 7 شرطیں ہیں ان ساری شرطوں کو پورا کرے گا، جس میں علم ہے، یقین ہے، اقتداء ہے، محبت ہے، اس پر اس کی سچائی سے اس کو قبول کرنا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل مانیے۔ اس محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جب اس کی گواہی کے تقاضے کو، جس کا میں نے اشارہ کیا، ہم پورا کرنے جائیں
تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عادات و اطوار، آپ کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بغیر آپ کی تعلیمات کو جانے کوئی بندہ اسے کیسے اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے؟ کیسے محمد رسول اللہ کے اپنے زبانی قول کو عمل سے پورا کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس قول کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اسے اتارنا اور نافذ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جب ہم عمل کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سرسری طور سے آپ بار بار جانتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اللہ کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم پہلی گواہی جو الہ کی دے رہے ہیں اس الہ کا حکم ہے کہ جو رسول دیں لے لو، جس سے منع کرتے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ کس چیز میں ہے؟ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے جملہ امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ نمونہ جب ہم زندگی میں آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اتارنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کا علم حاصل کریں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی لیے سیرت النبی کے موضوع پر ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول جاری ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے، ایک بڑا طبقہ، کئی گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس جشن کے حوالے سے اپنی محبت رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ چراغاں، سجاوٹ، لائٹنگ وغیرہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے محفلوں کا، محفل میلاد کا انعقاد، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے درود سلام یا کچھ دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس مناسبت سے کچھ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، نظر و نیاز آپ کے نام کا جو ہے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے واٹس ایپ پہ، اور آپ لوگوں کلپ دیکھے ہوں گے کہ بعض حضرات تو نعوذ باللہ عیسیٰ یہود اور نصارہ کی طرح کیک، برتھ ڈے کیک کی طرح کیک کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یوم پیدائش کے اعتبار سے برتھ ڈے منانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی مناسبت سے ایک طبقہ ایسا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جلوس بھی نکلتا ہے، جو مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں سیاسی تقاضوں کی بنیاد پر جلوس نکالا گیا اور پھر اسے ایک رسم بنا دیا گیا۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے حقوق کا حصہ ہے؟ اختصار کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نے محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ یہ جو 2 گواہیاں میں نے بتائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 گواہیاں ہمارے لیے 2 معاہدے ہیں۔ ایک اللہ سے معاہدہ ہے، الوہیت اور الوہیت کے جتنے تقاضے حقوق ہیں صرف اس کے لیے خاص کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں تو رسالت کے جتنے حقوق ہیں وہ آپ کے ساتھ خاص کریں گے۔ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن بنیادی طور سے قرآن نے کہا یہی 2 سوال ہوں گے، رسولوں سے پوچھا جائے گا تمہاری دعوت کیا تھی، لوگوں نے کیا جواب دیا اور کیسے زندگی گزاری۔ تو رسول کے حقوق کو اگر ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں، سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس میں جو پھر تفصیلات ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں، آپ امانت داری کے ساتھ آپ نے اپنے فریضے کو نبھا دیا، یہ اس میں آ گیا ایمان لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس کی دلیلیں میں فی الحال تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ دوسرا حق ہے کہ محبت کی جائے، کیسی؟ ماں باپ سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ،
دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، محبتیں ہیں، ساری محبتوں کے مقابلے میں بڑی محبت کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ، جیسا کہ حضرت علی نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں، کہا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو دوسرا حق محبت رسول، پھر آپ کی سیرت کو جاننا، پڑھنا، اور آپ کے چھوٹے بڑے ہر عمل کو، ہر تعلیم کو جی جان سے اختیار کرنا، اس میں کوئی دل میں خلش اور حرج محسوس نہ کرنا۔ نبی کی سنت ہے جب یہ ثابت ہو جائے تو ایک مومن بندہ یہ مانے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو، لوگوں کی کتنی بڑی بھی تعداد ہو، اگر اسے نہیں مانتی، نہ مانے، میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرا کوئی امام، میرے کوئی پیر صاحب، یہاں تک کہ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی تعلیم نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور بندے نے سنت کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان ہے، کسی انسان، کسی عام آدمی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ گمراہ ہو جائے گا جو میری بات چھوڑ کر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا۔ دوسرے اماموں اور انسانوں کی بات ہی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ مقدم کیا جائے، آپ کی تعلیم سنت کے آگے کسی کی بات اور تعلیم کو اختیار نہ کیا جائے۔ آپ کے بنیادی حقوق میں سے ہے محمد الرسول اللہ کی گواہی کا بنیادی تقاضا اور اس کا حصہ ہے۔ آپ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے، اور کیسے؟ جیسے شریعت نے تعلیم دی ہے، بدعتی طریقے سے نہیں، ان الفاظ سے نہیں جس میں شریعت کی مخالفت کا کوئی معنی مفہوم پایا جاتا ہے۔ نعت خوانی صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا، ضرورت پڑنے پر اشعار کہہ دیتے تھے، لیکن درود کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ درود موقع سے، نمازوں میں، اذانوں میں جو ذکر ہوتا، اذان کے بعد کا ذکر ہوتا، مختلف مقامات پر، جمعہ کے دن جہاں شریعت نے تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجا جائے۔ یہ آپ کے حقوق کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے، آپ سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کی جائے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو سنت پر کی پیروی کرتا ہے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، بدعتی ہے، تو بدعت اور اہل بدعت کی مخالفت کی جائے۔ یہ رسول سے محبت اور رسول کے حقوق کا حصہ ہے، دھیان رکھیے۔ اسے آج کل بہت سے لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، جھنجھٹ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس سب چیزوں میں پڑے، اور اگر کوئی رد کرتا ہے کسی باطل کا، بدعت کا، تو لوگ اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ جی نہیں، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی دین کو بگاڑتا ہے، بدعت کو پیش کرتا ہے، بدعت کو دین کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، تو ہمارا آپ کا جاننے والے کا فرض ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کھول کر بیان کرے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ رسول کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، ان کے گستاخوں کو خاموش کرنے کی جو ہماری طاقت ہے وہ پوری اختیار کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ہلکا سا میں نے ذکر کیا، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے۔ اور یہ پروگرام صرف 12 ربیع الاول میں نہیں، بلکہ سال بھر ہر مسلمان، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے کی ضرورت ہے کہ سیرت النبی کے معاملات کو، تعلیمات کو دہراتے رہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، اٹھنے سے لے کر سونے تک جو جو عمل انجام دیتے ہیں، آپ کی ہماری ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیم کو سیکھیں، جانیں کہ آپ کیسے کون سا کام کرتے تھے، کب کون سی دعا پڑھتے تھے، کب کون سی عبادت کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے، ویسے ہی کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی یہ اتباع ہی آپ سے حقیقی محبت ہے۔ من اطاعنی فقد احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جلوس نکالا، محفل میلاد منعقد کیا، چراغاں کیا، ڈھول پیٹا اور چیخ چلا کر نعرے لگائے، وہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ کسی صحابی نے یہ سب نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام کی محبت کی طرح دنیا کا بعد کا کوئی انسان ان کی محبت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس تناظر میں یہ تمہید سمجھ لیجئے، اصل موضوع ہے لیکن میں اسے تمہید کہہ رہا ہوں جو آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں سیرت النبی کے باب میں، کہ سیرت النبی کا مطالعہ، اس سے جڑنا ہر مسلمان کا شرعی فریضہ ہے۔ یہ جملہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ ہمارا فرض ہے۔
اور ہر مسلمان کے گھر میں سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے. ہاں بچوں کو آپ سیرت پڑھائیے. یہ جو پریشان ہے آج کی نسل، کہ نئی نسل موبائل میں پریشان ہے، اسپورٹ سے دلچسپی رکھتی ہے، کھیل تماشے سے اسے جو دلچسپی ہے وہ دین سے نہیں ہے، دینی مجلسوں سے نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے، مسجدوں میں اس کو جو ہے اچھا نہیں لگتا، جو ہے اسپورٹس کے محفلوں میں جو کھیل تماشا ہوتا ہے اس کی مجلسوں میں ہنسی مذاق میں اسے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کی تفسیر سیکھنے سمجھنے میں ان کو مزہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی عادت ہی نہیں پڑھائی، ان کو اس لذت سے آشنا ہی نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے میں کتنی لذت ہے. یہ ہمارے دل کے سکون کا سبب ہے. علامہ ابن تیمیہ سے ان کے دور کے ایک بہت بڑے فلسفی نے مجلس میں آ کر پوچھا، لمبا واقعہ ہے، مولانا آزاد نے ذکر کیا ہے، پڑھ لیجئے، میں اس کا حاصل بیان کرتا ہوں. انہوں نے مولانا علامہ ابن تیمیہ سے کہا کہ میں بہت بڑا فلسفی ہوں، دنیا میں مشہور ہوں، فلاں شخص سنابے ہی غالباً تھے. تو کہا مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں آپ سے ایک مشورہ اور ایک رہنمائی چاہتا ہوں. میں بہت جانکار ہوں، رات میں بستر پر لیٹتا ہوں تو فلسفے کے مسئلے، عقلیت کے مسائل آتے ہیں، سوچتا ہوں کہ عقل یہ کہتی ہے، پھر اس پر یہ سوال اٹھتا ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہوں، پھر اس پر نیا سوال اور اعتراض اٹھتا ہے، پھر اس کا جواب ڈھونڈ لیتا ہوں، پھر اس پہ اعتراض اٹھتا ہے. صبح ہو جاتی ہے اور میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، بے قراری رہتی ہے. تو میں کیا کروں؟ علامہ ابن تیمیہ نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھائیو سکون ملے گا، زندگی جینے کا سلیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کہیں نہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو کسی کورس کرنے کی بجائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. اور سیرت انسان کا تزکیہ کرتا ہے، ایمان کو مضبوط بناتا ہے، دین سے آدمی کو جوڑتا ہے. غیروں کی جو شناخت ہوتی ہے، ہم جب نبی کو نہیں جانتے، ہمارے جو لوگ نبی کو نہیں جانتے، میں تو کہتا ہوں جو لوگ نبی کو چھوڑ کر کسی امام کے گرویدہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امام کو برا کہیے، امام کو اور ان کو ہر ایک کو درجہ ان کا مقام دیجئے، لیکن نبی کو پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص نبی کے جیسا کسی کو کیسے درجہ دے سکتا ہے؟ جو لوگ نبی کا مقام دوسروں کو دیتے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیرت النبی پڑھی ہی نہیں، مقام نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین درجے کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اگر ان کو جان لیتے تو کہتے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اور ہم غور کریں، سیرت جو ایک بحر بے کراں ہے، ایسا سمندر جس کی پہنائیاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا میں اہل علم نے لکھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور موضوع پر کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ بیان ہم سب سنتے ہیں کہ کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے، حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے. جو قرآن کے الفاظ ہیں، تعلیمات ہیں، وہ آپ کی زندگی میں چلتا پھرتا وہ نمونہ تھا اس کا. چنانچہ اس اعتبار سے قرآن بھی سیرت کی کتاب ہوئی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا زندہ پرتو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لکھی گئی سینکڑوں ہزاروں کتابیں سب سیرت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات بیان کی گئی ہیں. سیرت کی جو کتابیں ہیں ہی. میں نے بارہا بیان کیا ہے، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ محمد عند علماء الغرب، شیخ خلیل یاسین کی ایک کتاب ہے، مصر کے عالم ہیں، ان کے یہاں بھی بدعتی باتیں پائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ 250 سے زیادہ، مجھے یاد پڑتا ہے 250 سے زیادہ ایسے یہودی اور نصرانی علماء کا ذکر کیا ہے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن انہیں شہرت اس وقت ملی دنیا میں جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی. میرے بھائیو، یہ بہت اہم موضوع ہے اور بار بار پڑھنے اور دہرانے والا ہے. ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ کے آپ چھوڑیے مت، گھر میں کئی کتابیں رکھی ہیں، بار بار پڑھیے سیرت النبی، بار بار علماء سے، اہل علم سے اس معاملے پر ڈسکشن کیجیے. اور قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پورا خاکہ ملے گا. انہی میں سے ایک حصہ، قرآن کا ایک حصہ میں نے آپ کے نزدیک، آپ کے سامنے ایک سورہ مبارکہ پڑھی، سورۃ الضحیٰ.
والضحیٰ جسے کہتے ہیں. اور یہ اہل علم اہل تحقیق کے نزدیک یہ قرآن کی نازل ہونے والی صورتوں میں 11ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے. امام علامہ ابن عاشور نے اسے بیان کیا کہ 11ویں نمبر پر. یہ انہوں نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا کہ سب سے پہلے سورہ علق، پھر اس کے بعد مدثر اور مزمل 2 صورتیں نازل ہوئیں. ان کے یہاں یہ ہے. پھر وحی کا گیپ ہوا، فترہ کہتے ہیں، فترۃ الوحی. کچھ 40 دن، کچھ 6 مہینہ اور کم زیادہ کہتے ہیں. تو انہوں نے 40 دن لکھا. پھر اس کے بعد 8 صورتیں اور نازل ہوئی، 8 اور وہ ملا کے 10. پھر تھوڑا سا وقفہ ہوا اور کئی دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی تو یہ آپ کے لیے بہت عظمت کی بات تھی، خوشی کی بات تھی، اعلیٰ مقام کی بات تھی. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کے لیے لذت کی بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیات میں جو اہل جہالت میں، جاہلیت کے دور میں بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا، جن کے ہاں کوئی کھلی اخلاقی برائی نہیں تھی، شراب نوشی اور کوئی گندگی، کوئی ظلم، کوئی فحاشی نہیں تھی، ان میں سب سے ممتاز شخصیت کے حامل تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے ان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس میں سب سے اونچا تھا. فکر مند رہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہاں شرک ہو رہا ہے، یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ ملت ابراہیمی کے خلاف ہے. آپ دل میں جو ہے وہ ایک طریقے کی تڑپ محسوس کرتے تھے، ایک طریقے کی بے چینی تھی، اور سکون کی تلاش میں، حق کی تلاش میں آپ کبھی کبھی تنہائی میں غار میں جا کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. مطلب یہ کہنا چاہیے کہ تفکر میں لگے رہتے تھے. اور اسی ضمن میں پہلی وحی کا اسی درمیان نزول ہوتا ہے. سیدنا جبرائیل جب آتے ہیں تو پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ ایک قسم کا خوف محسوس کرتے ہیں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان سے آ کے کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خوف ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کے وہ الفاظ، وہ کہتی ہیں کلا واللہ ان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں. ایک خاتون، جہاں دیدہ خاتون، تجربہ کار، قدرت کے قانون کو جان رہی ہیں، ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غربا مساکین مظلومین کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کے دیتے ہیں، سہارا بنتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کر سکتا. بہت مضبوطی سے کہا حضرت خدیجہ نے. تو یہ پہلی وحی آئی، اس میں آپ کی کیفیت آپ جان سکتے ہیں. پھر جو واقعات ہوئے پہلی وحی کے نزول کے بعد، آپ اس قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، کفار و مشرکین سنتے تھے. اس وقت پہلی مرتبہ نہیں، جب پہلی مرتبہ گیپ ہوا تو ایک لمحے، ایک وقفے کے بعد پھر دوسری وحی کا سلسلہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جب ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے، کئی دنوں تک، یہ بخاری کی روایت ہے کہ بیمار تھے آپ، کئی دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر کوئی وحی لے کر نہیں آئے. بعض کہتے ہیں کہ آپ جو تہجد پڑھتے تھے قرات کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکے. تو پڑوس میں ہی ابو لہب کا گھر تھا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل اروا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن، تبت یدا ابی لہب میں وامرأتہ کا جو ذکر ہے، اس نے آگے کہا کہ اے محمد، مجھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے، حضرت جبرائیل کو کہہ رہے ہیں، تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، اب تم پر وحی نہیں آ رہی ہے. ایک وقفہ گزرا. ابن عاشور کہتے ہیں 12 دن تھا، کچھ لوگ اور کم زیادہ کہتے ہیں، الگ الگ مدت کہتے ہیں، کچھ لوگ پہلے اسی کو فترہ وحی کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نہیں آئی تو یہ اس کی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی. آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا. صحیح بخاری، ترمذی اور کئی میں حدیثیں الفاظ کے فرق ساتھ، سفیان ابن جندب ابن سفیان اور دوسرے صحابہ کی روایت ہے. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اس پس منظر میں شان نزول کو سامنے رکھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم. الضحیٰ، چاشت کا وقت، جب سورج ایک نیزہ اونچا ہو جاتا ہے، جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک سوا نیزہ اوپر ہوتا ہے، اس وقت کے وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. اس سے وقت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے کہا چاشت کا وقت، اور پھر اس کے بعد کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے، سنسان ہو جائے. کیلانی صاحب نے ترجمہ کیا، سنسان، عبد الرحمن کیلانی نے.
ہاں، علامہ صاحب اضواء البیان علامہ شنقیطی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اذا سکن، رات جب پرسکون ہو جائے. تو جب پرسکون کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، تو اسی وقت اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا، اور سجا کا معنی ڈھانپنا بھی ہوتا ہے، میت کو ڈھانپنا سجل میت کہتے ہیں. مانوی طور سے بھی کسی کے عیب کے چھپانے کو سجا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو رات جب چھا جائے، سب چیزوں کو ڈھانپ لے اور پرسکون اور ٹھنڈی ہو جائے. اس میں لوگوں نے الگ الگ مناسبت بیان کی کہ جس پس منظر میں یہ قرآن، یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اس کی معنی کی مناسبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ، چاش کے وقت اور رات کے وقت کی قسم کھائی. اور یہ ہم جانتے ہیں مسئلہ، اچھی طرح جاننا چاہیے. ہندوستانی ماحول میں بہت سے لوگ مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں، ابا کی قسم، امی کی قسم، تیرے کی قسم، سر کی قسم، پیر کی قسم. حرام ہے، شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور بعض حالات میں شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے. اللہ مخلوق میں کسی کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جہاں جس قسم کو کھایا ہے اہل علم نے بیان کہ بات کے مضمون سے اس کا کوئی نہ کوئی ربط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی چاش کی وقت کی اور رات کی، تو اہل علم نے کہی کہ اس سے رات اور دن مراد ہے. کچھ لوگوں نے کہا ضحیٰ چاش کا وقت کہا لیکن پورا دن مراد ہے. اس نے کہا کہ نہیں، چاش کا وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں عام طور سے دنیا کے لوگ اپنے کام دھندے میں مشغول ہو جاتے ہیں. سارے لوگ، یہاں تک کہ جانور اور حیوانات بھی اپنی روزی روٹی کی تلاش میں جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو یہ مشغولیت کا وقت ہے چاش کا وقت، مشغولیت کا، کام دھندے کا. اور رات کا وقت جب رات چھا جائے وہ آرام کا وقت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ جو دن کا وقت ہے وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، رات کا وقت فائدہ مند نہیں ہے؟ یا رات کا وقت فائدہ مند ہے، دن کا وقت فائدہ مند نہیں ہے؟ قرآن نے ہی کہا کہ اگر مسلسل رات ہوتی تو یہ بھی انسانوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا، پریشانی کا باعث ہوتی. اور مسلسل دن ہوتا، رات نہ ہوتی تو یہ بھی انسانوں کے لیے بڑی دقت کی بات ہوتی. دونوں کا ہونا اللہ کی رحمت ہے. تو جیسے دن اور رات، دن میں کام دھندا، حرکت و عمل ضروری ہے، رات میں آرام ضروری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دی. جب آپ کو وحی سے نوازا جس میں آپ کو دقت پریشانی بھی ہوئی لیکن ایمانی لذت بھی ملی، اور جہاں آپ کو شروع میں تکلیف ہوئی بعد میں آپ حضرت جبرائیل کا انتظار بھی کرتے تھے، اس میں ایک لذت اور آپ کی خواہشوں کی تکمیل، جو آپ چاہتے تھے کہ میں سماج کی کیسے اصلاح کروں، اس کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اللہ نے مجھ کو چن لیا. اقرا بسم ربک الذی خلق ہوئی تو اسی میں نبوت کا بھی ذرا آپ پڑھیے. اللہ نے پہلی وحی میں کہا پڑھیے، تو جو خود کہہ رہا ہے پڑھیے، اس کا مطلب اس کا خود کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو اس میں نبوت بھی دی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار بھی رہنے لگا. چنانچہ نبوت میں جب آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو پہلے وحی کو نازل کر کے تھوڑا سا گیپ دیا اللہ نے، یعنی جیسے دن میں دوڑ دھوپ ہوتی ہے، رات میں آرام ہوتا ہے، تو وحی نازل ہوئی اور کچھ دن کے لیے گیپ دیا تاکہ آپ آرام کر لیں، مزید وحی اور تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں. ابن عاشور لکھتے ہیں کہ یہ 3 مرحلے میں ہوا، 2 وقفے کے ساتھ. اور آپ شریعت میں دیکھیں بہت سارے کاموں اور عمل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا چاہیے. دعا 3 مرتبہ، یہ دعا پڑھیں، فلاں عمل 3 مرتبہ کریں. یہ کیوں ہیں؟ تاکہ 3 مرتبہ کرنے سے آدمی کو اس میں ارتیاز، مشق اور اس سے مانو انسیت ہو جاتی ہے، اس کے لیے طاقت اور قوت ہو جاتی ہے. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدا میں تھوڑی گھبراہٹ کی بات تھی جو حضرت خدیجہ سے آ کے کہا، پھر دوبارہ جب ہوا تو تھوڑی بہتری آئی، پھر تیسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو اب قرآن نازل ہو رہا اور اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں اور نہ تم سے ناراض اور غصہ ہے. تو جیسے دن تگود و محنت، رات میں آرام، ایسے کچھ دن آپ کو وحی دے کر کچھ دن کا وقفہ دیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو یہ مکہ کے کفار یا یہ عورت نے آپ سے کہا کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے پاس اب وحی نہیں آ رہی ہے اور جو وحی بھیجتا تھا تم سے ناراض ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت تھی. جب وحی دیا، بھیجا، سلسلہ جاری کیا تب بھی رحمت تھی، اور جب بیچ میں وقفہ دیا وہ بھی رحمت ہے. وہ آپ کے آرام کے لیے، آپ کے استعداد کے لیے، تیاری کے لیے. ما ودعک ربک وما قلی. اب یہ ایک معنی اس سے جوڑا کہ اللہ نے آپ کو، اور دن اور رات، چاشت کا وقت ہو، دن کا دوڑ دھوپ کا، یا رات کا وقت ہو، کبھی بھی اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھرپور توجہ اور نگرانی رکھی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کس طریقے سے نظر رکھی اور نگرانی کی ہے. آگے کے مضمون میں اس کا ذکر ہوگا. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے پروردگار نے تمہیں، وداع یہ ہم الوداع کہتے ہیں نا، اسی ودا سے بنا ہے.
اور یہاں لفظی طور سے بڑی پیاری پیاری بحثیں کی ہیں مفسرین نے، لیکن میں اسے کروں گا تو کچھ لوگوں کو خشک موضوع لگے گا، لہذا صرف نتیجے کی باتوں پر مرکوز کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ اور الوداع بھی جیسے ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے چھوڑ کے آپ سفر کرنے جاتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو جسمانی دوری ہوتی ہے لیکن محبت اور تعلق قائم رہتا ہے، جسمانی دوری سے رشتے کٹتے نہیں ہیں۔ تو وحی کے انقطاع سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، تم سے محبت نہیں کرتا۔ وما قلا، اور تم سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، قلا بغض کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجیے، عبد الرحمن بن ناصر السعدی تفسیر سعدی میں کہتے ہیں کہ اے ما ابغضک منذ احبک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، وما قلا کے لفظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ سے محبت کی ہے آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، کبھی بغض نہیں کیا۔ کیوں؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ معنی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے تو کسی چیز کی نفی کرنا، صرف نفی محض جو ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ تعریف نہیں ہوتی۔ ہم کہیں کہ یہ دیوار عالم نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، یہ دیوار جاہل نہیں ہے، تو یہ دیوار کی تعریف نہیں ہوئی، کیونکہ یہ عالم بھی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہ صرف جاہل نہ ہونا تعریف نہیں، جاہل نہ ہونا اس کے لیے تعریف ہوگی جب ہم یہ کہیں کہ یہ جاہل نہیں عالم ہے۔ تو اللہ جب نفی کے ذریعے سے کسی چیز کی نفی کی جائے کہ یہ نقص ہے، عیب ہے، برائی، بری بات ہے، تو اس نفی سے اس کی جو ضد ہے خوبی کی، اس کو ثابت کیا جائے، تب وہ تعریف ہوگی۔ فلاں جاہل نہیں ہے، عالم ہے۔ اب اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور کسی بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی، بلند مرتبے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین اس سے محبت رکھتا ہو، ابتدا سے محبت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا شروع سے، ابتدا سے۔ کیسے؟ وہ آگے خود قرآن سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت آپ کی مسلسل جاری ہے۔ ہاں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ماضی میں، اور نہ ناراض ہوا۔ اور یہ ماضی کے ساتھ ساتھ اب تک کی بات ہے، حال کی بھی بات ہے۔ ماضی میں بھی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہیں چھوڑا، اور حال میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، یعنی یہ چیز، یہ محبت قائم رہنے والی ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ مستقبل کا بتایا، یہ سب سے کامل حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نگرانی میں رکھ رہا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے بچپن سے لے کر وہ سارا حصہ آپ شمار کر سکتے ہیں جہاں آپ کو نبوت ملنے کے بعد تو اور ظاہر ہو گیا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی چل رہی ہے۔ بچپن دیکھیے آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہم وجدک عائلا میں اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے آپ پر توجہ دی۔ اور مستقبل کی بات اللہ نے فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی کے بعد کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا دو معنی کیا ہے علماء نے۔ پہلا معنی یہ کہ ہر بعد والا، آخرت مطلب پہلی والی حالت کے بعد جو آنے والی حالت ہے، کہ ہر وہ حالت جو آپ کے حالت میں بعد کی ہوگی پہلے سے دنیا میں، اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں، ہر بعد والی حالت آپ کی پہلے والی حالت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی، اور آپ کی کامیابیاں، آپ کی بلندیاں، آپ کی ترقیاں، آپ کے درجات کی بلندیاں ہر روز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں، اور آج بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جب آپ پر درود سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے کھاتے میں جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں کر رہا ہے نا، وہ آپ کے اجر و ثواب میں، ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو آپ کو آپ کی آخرت، یعنی یہ اللہ کے رسول، مشرکین مکہ آپ کو ابھی تانا دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تان و تشنی کے ذریعے سے آپ کو نفسیاتی ذہنی اذیت دے رہے ہیں، جسمانی اذیتیں بھی دیتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ستاتے تھے۔ یہ 11ویں نمبر کی صورت بتائی جا رہی ہے، یعنی مکہ کا ابتدائی دور ہے، کتنا ستایا جاتا تھا۔ آپ تنے تنہا ہیں، جس دن سے آپ نے دعوت پیش کی پورا مکہ مخالف، اکیلے سماج میں چلتے پھرتے تانے سن رہے ہیں،
مختلف قسم کے آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ کو مجنون، ساحر، کیا کچھ نہیں کہا گیا. کفار مکہ جو آپ کو ستانے کے لیے کر سکتے تھے سب کیا. اللہ تسلی دے رہا ہے اس آیت میں، ان تینوں آیتوں میں جو میں نے پڑھی، وما ودعک ربک وما قلی، اور اب جو آیت وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تھی اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. اس ایک جملے کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے لے کے آخرت تک کی خصوصیات کو اس میں سمیٹا جا سکتا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کا درجہ، بات کا دن زیادہ بہتر ہوا. آپ غور کیجئے، نبوت کے اعلان کے بعد سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماننے والے آپ کے ایسے صحابہ کرام جو آپ کے اشاروں پر اپنی گردن کٹوانے کو تیار تھے، ایسے محبت کرنے والے کہ دنیا میں کسی محبوب سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی اور آپ کے سامنے جان ساری اور فدائیت کا مظاہرہ کیا، خلوص کا مظاہرہ کیا. یہ کچھ کم تھا؟ تو آپ کے بعد والے دن مزید دلیلیں آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیاں مل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں. پھر آپ کو لشکر ملا، آپ کو دنیاوی اعتبار سے قوت اور جو ہے طاقت بڑھتی چلی گئی، اور مدینہ جانے کے بعد آپ کو حاکم کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی. صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، پھر آپ کو فتوحات ملتی ہیں، دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں. آپ کو ایسے صحابہ کرام جو جانثار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے عرب میں جو ہے مزکی بنا دیا، لوگوں کے لیے معلم بنا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، صرف عرب ہی نہیں پوری کائنات کا معلم بنا دیا. آپ کو ایسی خوبی دی کہ آپ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں جو حالات تھے عہد جاہلیت کے، ذرا یہ کم چلے چلت پھرت، ہاں، دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات دیکھیے جو جاہلیت کا دور تھا، کتنے خراب حالات تھے. کون سی برائی تھی جو دنیا میں موجود نہیں تھی، اور جس سماج میں آپ تھے اس کو جاہلیت اور جہالت کا دور کہا جاتا ہے. شرک تھا، ظلم تھا، اخلاقی اور ہر قسم کی برائی تھی. 23 سال کی آپ کے تربیت سے ہاں پورا معاشرہ دنیا میں جو اجڑ گنواروں کا معاشرہ تھا، جو لٹیروں کا معاشرہ تھا، ظالموں کا معاشرہ تھا، مشرکین کا معاشرہ تھا، وہ موحدین کا معاشرہ بن گیا. دنیا کے تہذیب و تمدن میں سب سے اعلیٰ درجے کی قوم بن گئی. وہ دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، بعد والوں کے لیے. دنیا کی سب سے بڑی جہالت سب سے بڑی تہذیب میں بدل گئی. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے والا جملہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ جلد ہی اے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب کیا کیا نوازشیں تھیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کو جوڑیے. مادی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیا گیا، مانوی طور سے کیا کیا گیا. مادی طور سے 3-4 چیزیں اسی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 3-4 چیزیں آپ کی زندگی کے بیشتر حصے کو سمیٹ لیتی ہیں. اور مانوی طور سے اس سورہ کے فوراً بعد بھی آپ دیکھیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. میں نے اس پر لمبا چوڑا 2 ہفتے کا خطبہ دیا تھا. شرح صدر کا صرف معنی شق صدر نہیں ہے. شرح صدر کا معنی دین کی ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی، اور وہ ساری خوبیاں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کا سمجھنا اور قبول کرنا، یہ شرح صدر کے معنی میں داخل ہے. اللہ نے مانوی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا، مادی بھی اور مانوی، اور آپ کے کار نبوت کو جو ہے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہر بات کا دن پہلے والے سے بہتر ہوگا، اور آخرت میں جو ہے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کیا کچھ ہے آپ کے لیے، کیا مقامات اور کیا منزلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی چیزیں ہیں اس پر اگر غور کریں کہ دنیا میں آپ کو سید المرسلین بنایا گیا، نبوت دی گئی، کچھ چیزیں ایسی دی گئی جو صرف آپ ہی کو دی گئی، کسی اور کو نہیں مل سکتی. تو کچھ خصوصیات ایسی ملی ہیں، بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں اور تمام انبیاء میں آپ کو ممتاز کرتی ہیں. بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ امت اور افراد کے مقابلے میں آپ کو ممتاز کرتی ہیں. اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی. یہاں ایک سلسلہ وار درس چل رہا تھا خصائص المصطفیٰ، میں نے اس میں کافی کچھ چیزیں بیان کی ہیں ایک کتاب کے حوالے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا گیا دنیا میں. دیکھیے رسول رسالت اور نبوت ہی نہیں، رسولوں کا سردار بنایا گیا. ہاں، آپ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کلیم بھی ہیں اللہ کے، حضرت ابراہیم کی طرح خلیل بھی ہیں، اور تنہا ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا درجہ تمام رسولوں میں درجہ۔ اسراء اور معراج کا سفر دیکھیے، اس میں انبیاء کی امامت فرمائی، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، کلام کے شرف سے نوازا، ہاں اور پھر تحفے دیے، پھر آپ کو دنیا کے تمام انبیاء کا سردار تو بنایا، آپ کی امت کو دنیا کی تمام امتوں کا سے بہتر خیر امت بنا دیا۔ آپ کو دنیاوی اعتبار سے آپ کی شریعت میں کئی خصوصیات دیں، جیسے آپ نے کہا کہ میرے لیے دنیا کا ہر حصہ مسجد بنایا گیا، چند حصوں کو منع کیا ہے، مٹی سے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مال غنیمت پچھلی قوموں میں جائز نہیں تھا، اس امت میں حلال کیا گیا۔ ایسی خصوصیات جمع کریں، کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ جو چیزیں اللہ نواز رہا ہے، مادی طور سے بھی فتوحات دی، کامیابیاں دی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کی اور غلبہ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، یہ منظر آپ نے دیکھا، آپ کا کام پورا ہوا اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے آپ کی تعلیمات کو لے کر دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے میں اسی زمانے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے، اور ہر بعد والا دن پہلے والے دن کے مقابلے میں جو دعوت کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا، جو آپ کو ستا رہا تھا، ایسا بن گیا کہ دنیا کا ہر شخص اب آپ کی عزت کرتا ہے۔ ہاں چند بدبخت لوگوں کا استثناء کے ساتھ مسلمان تو آپ کی تعظیم محبت کرتے ہی ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہ غیر مسلموں کی گواہیاں بھی ہیں، آپ کے دور سے لے کر آج تک کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بعد والے ایام پہلے والے سے بہتر ہیں۔ تو ایک تو میں نے دنیا کی باتیں بتائی، یہ آپ کو جو خصوصیات دی گئی، کامیابیاں ملی، فتوحات ملی آپ کے اور آپ کی وفات کے بعد بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آخرت کی خصوصیات بھی اس میں شامل ہیں، ہاں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چند آخرت میں جو خصوصیات ملنے والی ہے اس کا سرسری تذکرہ قرآن میں جو کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی تعریف کی۔ حدیث شفاعت میں جو ہے کہ لوگ پریشان ہو کے جب جائیں گے پہلے حضرت آدم کے پاس کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے گزارش کیجئے، سفارش کیجئے کہ وہ ہمارا حساب کتاب لے کے اس موقف سے نکال دے، تو وہ اپنی غلطی یاد کر کے کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ دنیا میں پہلے رسول ہیں جو اہل دنیا کی طرف بھیجے گئے، ان کے پاس جائیں گے، وہ اپنی خطا یاد کر کے معذرت کریں گے، نفسی نفسی کہیں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے، غلطی کہیں گے، اور پھر نفسی نفسی کہہ کے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، اس کام کی ذمہ داری یا اس کام کے لائق میں ہی ہوں، یہ مجھے دیا گیا ہے، یہ مقام دیا گیا ہے، اور آپ مقام محمود میں سجدہ ریز ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ الہام کرے گا۔ پھر کہا جائے گا آپ سے یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پہلی سفارش ہوگی حساب و کتاب کی، پھر وہ بھی ایک شرف ہے، پھر آپ کو بعد میں کئی مرتبہ حق دیا جائے گا کہ اپنی امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن توحید والے ہیں اور جہنم میں چلے گئے، ان کے لیے آپ سفارش کیجیے، مگر توحید ہونا ضروری ہے۔ شرک کرنے پر اپنے باپ ابو طالب کی سفارش بھی نہیں کر پائیں گے، اپنے والدین کی بھی سفارش نہیں کر پائیں گے، ابو لہب کو بھی ظاہر سی بات ہے، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو جو شرک پر مرا اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہوگی کہ کم سے کم 4 مرتبہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے اپنی امت کے توحید والے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں، ان کی آپ کو اجازت دی جائے گی، اجازت کے بغیر نہیں ہوگی اللہ کی،
تو وہ سفارش کے ذریعے سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہ خصوصیت آپ کو دی گئی۔ آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، انا اعطینا کل کوثر۔ اس الکوثر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے کی ہے، نہر کوثر سے، جنت کی نہر جو میدان محشر میں موجود حوض میں آ کے پانی گرتا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ اس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا، ہاں، اور دودھ سے زیادہ سفید، انتہائی لذیذ، اور اس کی بہت ساری خصوصیات بیان کی، ہاں، جو آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے پیالوں کی تعداد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو یہ حوض کوثر سے پانی دیں گے جسے پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی، اور یہ امتی کو آپ کس طرح پہنچائیں گے، یہ بھی آپ کی اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کے اعضائے وضو پشکلیانی گھوڑے کی طرح، جس وہ گھوڑا جو پورا کالا ہو لیکن صرف پیر اور چاروں ہاتھ پیر اور اس کا چہرہ سفید ہوتا ہے، تو ایسے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جسم کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہوگی۔ تو آپ کو جو ہے حوض دیا جائے گا، پھر آپ کو وہ مقام دیا جائے گا جس کو الوسیلہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہاں، کہ آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن جو کلمات کہتا ہے، مؤذن کی طرح تم بھی وہ کلمات دہراؤ، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے مجھ پر درود بھیجو، صلو علیہ، اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، الوسیلہ مانگو۔ آپ نے اسی حدیث میں بیان کیا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت میں ایک مقام ہے، لا تنبغی لعبد الا لعبد واحد، اور یہ صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے، یعنی ایک ہی بندے کو ملے گا یہ مقام۔ وَإِنِّي وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی رہوں گا، اور یہ مجھے اللہ دے گا، تم بھی دعا کرو، ہاں، جو یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل سکتی ہے۔ اسی طرح جنت کے داخلے اور جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو ایک خصوصیت دی جائے گی کہ سب سے پہلے جنت کس کے لیے کھلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے، اندر سے رضوان داروغ جنت سوال کرے گا کہ کون، تو آپ اپنا نام بتائیں گے، تو وہ کہے گا کہ امرت اللہ افتح علی احد قبلک، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ آپ نے فرمایا انا اول من یشفع فی الجنہ، میں پہلا شخص ہوں جو جنت کے سلسلے میں لوگوں کی سفارش کرے گا، جنتیوں کی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو قیامت کے دن پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے مقابلے میں جو مومنین گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کی سچائی پر گواہ بنایا ہے نا، کیا ہے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا والی آیت جو ہے شہداء علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو لوگوں پر گواہ بنایا۔ یہ آپ کو آخرت میں خصوصیت ملے گی، جنت میں جو خصوصیت ملے گی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو انتہائی اعلیٰ مقام دے گا، اور آپ کو جو ہے ایسے آپ کی جنت میں جو ہے وہ روایت کے الفاظ ذرا میں بھول رہا ہوں، غالباً لولو موتی کے 1000 محل ہوں گے، موتی کے 1000 محل، اور پھر اس کی اور بھی کچھ تفصیلات حدیثوں میں بیان کی کہ علامہ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح حدیث کہتے ہیں، کچھ سندیں ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اعلیٰ ترین مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ ان مشرکین کی باتوں سے کیوں بادل ناخواستہ ہو رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے، یہاں رب کہا، اللہ نے نہیں کہا۔ ربوبیت تربیت ایک بہت چھوٹا سا نمونہ، مشابہت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ربوبیت اور انسانوں کی ربوبیت میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو، ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنی توجہ ہوتی ہے اس میں، کیسی ممتا کا نچھاور کرتی ہے ماں۔ یہ انتہائی ادنا سا تصور کیجئے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ ہے، تو ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں رب کی ربوبیت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم، اللہ کی ربوبیت نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ مسلسل آپ کی نگرانی کر رہی ہے، مسلسل آپ کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، اس کی رحمت، اس کی نگرانی آپ کے حالات کے ساتھ بالکل ہمیشہ کے لیے، ماضی، حال اور مستقبل میں جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بعد میں اور سے اور نتائج دیتے جائیں گے۔ اب یہاں سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا کیسے ہوئی تھی، آپ کا بچپن کیسے گزرا۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے، کچھ لوگ 2 مہینہ، کچھ لوگ 3 مہینہ ولادت سے قبل کہتے ہیں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ بھی جانتے نہیں تھے کہ آپ کو کس کام اور مقام کے لیے اللہ نے چنا ہے، بعد میں بتایا گیا۔ تو بچپن میں آپ جب ولادت سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، پیدائش ہوئی، ہاں، آگے آ رہا ہے عائلن،
کوئی مال دولت اسباب نہیں تھے. دودھ پلانے والیاں امیر گھرانہ دیکھتی تھی, کوئی دودھ پلانے والی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ کو کوئی نہیں ملا تو لے لیا انہیں. وہ آگے میں تذکرہ کروں گا. پھر آپ کی والدہ 6 سال کی عمر ہوئی, مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہو گیا سفر سے لوٹتے ہوئے. 6 سال, ماں باپ دونوں نہیں ہیں. اس کی بھی لوگوں نے حکمتیں بیان کی. آگے کہا ووجدک الم یجد کا یتیما فآویٰ. پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی نگرانی کی, اور خوب نگرانی محبت و شفقت کے ساتھ بیٹوں سے زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے. یہ اللہ کا کرم تھا. پھر جب 8 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب چچا میں چھوٹے چچا جو خود بڑے غریب اور مفلس قسم کے تھے, انہوں نے نگرانی لی. ابو طالب کے بارے میں بعض مفسرین نے اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ ان کے اپنے بچے بہت تھے, عیالدار تھے وہ, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھتیجے تھے ان سے ابو طالب کی محبت زبردست اور عجیب تھی. رات میں ابتدائی حصے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے اور دوسرے بیٹے بھی سوتے تھے, کچھ دیر گزر جانے کے بعد جب وہ سو جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ان کی جگہ بدل دیتے تھے اور ان کی جگہ پر اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو لا کے رکھ دیتے تھے. مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ اسپیشل بچہ ہے, لوگوں کی نگاہ ہے. اگر کوئی شخص بری نیت سے آتا ہے اور حملہ کرتا ہے اس بچے پر, تو ابتدائی رات میں جب دیکھے گا کہ کہاں سو رہا ہے, رات میں آ کے میں حملہ کروں گا, تو بعد میں جب آئے تو اس جگہ پر میرا کوئی بیٹا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. یہ ایمان نہیں لائے, یہ ایمان نہیں لائے, لیکن قرابت کی بنیاد پر یہ محبت تھی. میں نے ابھی ایک جگہ خطبے میں بیان کیا, اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت تھی لیکن ایمان اور اتباع نہیں تھی تو ابو طالب جہنم میں گئے. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے. ہاں, آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ محبت رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید کو اختیار نہیں کرنا چاہتے, شرک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں. امام اور فلاں اور بعد کے لوگوں کی ایجاد کی ہوئی جو شیعوں نے ایجاد کی, بدعتیوں نے ایجاد کی, ان بدعتوں کو اختیار کرتے ہیں. یہ عید میلاد کی محفل ہے, یہ کب کی ایجاد ہے؟ نہ صحابہ میں تھی, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ ائمہ اربعہ میں. امام حنیفہ, امام شافعی جیسے لوگ بھی اس سے ناواقف اور ناشنا تھے کہ 4ویں 5ویں صدی کی ایجاد ہے اور اسے دین سمجھ لیا. تو اس طرح کی محبت ابو طالب کے جیسی محبت ہو سکتی ہے. ان کی محبت نے ان کو جہنم سے نہیں بچایا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت تو کی, رشتہ داری کی بنیاد پر. رسول ہونے کی حیثیت سے ایمان بھی نہیں لایا, اتباع بھی نہیں کی, تو ان کی محبت دینی نہیں رہی جو حقیقی محبت ہے. پھر ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے, جیسے یہاں معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت میں جا رہے ہیں تو جو غار میں جانے کا واقعہ تفصیل پڑھیے, قدم قدم پر ابو بکر صدیق نے جس فدائیت اور محبت کا مظاہرہ کیا, لاجواب بے مثال ہے. آگے جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, دائیں بائیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ جو ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی گھات لگا کے دشمن بیٹھا ہے تو سامنے سے حملہ کر دے گا تو یہ سوچ کے آگے آتا ہوں, پیچھے سے کوئی تعاقب کر کے آ رہا ہے یہ سوچ کے پیچھے آ جاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ ہے, ان اہلک وحدی, اگر میں ہلاک ہوا تو میں اکیلا ہلاک ہوں گا. وہ ان تہلک معک الدعوہ, اور اگر آپ ہلاک ہو گئے تو آپ کے ساتھ اسلام کی دعوت ہلاک ہو جائے گی. فدائیت کا جذبہ دیکھیے, یہ ابوبکر صدیق تھے, وہ ابلی ابن طالب. یہ انتظام کس نے کیا ایسی محبت کا؟ کافر ہیں ابو طالب, بچپن میں دیکھیے دیکھ بھال کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ بتایا آگے, اس کی گویا ایک طریقے سے دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الم یجد کا یتیما فآویٰ, ما ودعک ربک وما قلیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. پھر اس کے بعد کہا ان قریب اللہ دے گا. میں نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے, اس میں آپ راضی ہو جائیں گے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر ہے, کسی مفسر نے لکھا کہ اتنا اللہ آپ کو نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی انسان کو خوشی کا مرحلہ آخری مل جائے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ بہت سے لوگ نعمتیں پا کے بھی خوش نہیں ہوتے. ہاں,
یہ نعمتیں مل کے خوش ہو جانا، یہ غنا نفس کی غنا ہے کہ میں تو اتنا پا گیا کہ خوش ہو جائے، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی خواہش باقی نہ رہے، تو آپ کو اللہ ایسے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا اس کا ثبوت بھی دیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ایسا نہیں تھا، یہ استفہام تقریری ہے، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اب اس میں سیرت کا پورا ایک پہلو دیکھ لیجئے۔ میں نے ابھی جو بیان کیا کہ پیدا ہوئے تھے تو باپ نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں ماں بھی انتقال کر گئی، یتیم اسی کو کہتے ہیں ایسا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اور یہ تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ اس کی بھی اہل علم نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ہاں، ابو حیان کہتے ہیں کہ گویا یہ اس لیے تھا، اس میں یہ حکمت اور فائدہ تھا کہ ماں باپ جب ہے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب ازواء البیان کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور وفات تک اپنی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ طے کروایا۔ یہ غور کیجئے، دنیا میں کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ آج میں نے ابھی کئی جگہ خطابات کیے، میں اس میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان سب سے اچھا دیا، حدیث ہے، چہرہ مہرہ اور شکل صورت دنیا میں خوبصورت ترین دی، یہ بہت ساری روایتیں ثبوت ہیں۔ پچھلی کتابوں میں آپ کی گواہیاں ہیں، آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ کی زندگی میں جو پیشین گوئیاں تھیں کل پرسوں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، پھر بعد میں، اور قیامت تک کی پیشین گوئیاں ہیں جو ہر روز صحیح ہوتی جا رہی ہے، سورج کے مغرب سے نکلنے تک۔ یہ آپ کی سچائی کی دلیلیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ قرآن آپ کی دلیل ہے، قرآن کئی طریقے سے معجزہ ہے، زندہ معجزہ، پوری دنیا پر چیلنج کرتا ہے۔ آپ کی ماضی کی خبریں آپ کی دلیل ہے، آپ کے اخلاق آپ کی دلیل ہے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام جو انتہائی ذہین تھے، اگر کوئی بہت ذہین ہے تو کتنی دیر آپ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کچھ دنوں تک کوئی آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے جھوٹا، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے، آپ کے حق، یہ سارا جو اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ پوری انسانی تاریخ میں واحد شخصیت ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ولادت سے وفات تک پوری زندگی آپ کی دنیا کے سامنے بالکل جو ہے وثوق کے ساتھ صحیح سندوں اور تحقیق کے اصولوں پر بالکل اچھی طریقے سے سامنے ہو، ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یہ عیسائی لوگوں کا بھی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ایسے نہیں ہیں، 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ملتی، تفصیل نہیں ملتی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں ان تفصیلات کو بیان کر کے کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا۔ اور یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے اجمالی طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے توجہ اور نگرانی میں رکھا، یہاں تک کہ آپ کے والد نہیں، والدہ نہیں، یتیم ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی، تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانہ کیسے دیا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ غور کیجیے سرسری طور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عبداللہ جو ان کے والد تھے انتقال کر چکے تھے۔ کہتے ہیں سیرت نگار اور مفسرین کہ ان کے ترکے میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی، یہ 2 چیزیں تھیں بس، مفلس تھے۔ اور میں نے بتایا کہ دودھ پلانے والیاں آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حق میں تھی، ان کے لیے اللہ نے لکھی تھی، انہوں نے لے لیا کہ مجھے کوئی امیر گھرانے کا نہیں ملا تو چلو اسی بچے کو لے لوں، ان کے لیا، اور ان کے لیے بابرکت ثابت ہوا۔ پھر والدہ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، چچا جو 10 سال تک ساتھ دیتے رہے دنیاوی اور قرابت داری کے اعتبار سے، جس کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا۔ اب کفالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، تو ابو طالب اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اپنے بچپن میں مکہ کے کچھ لوگوں کی مزدوری کی اور کچھ لوگوں کی بکریاں چرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، بخاری میں ہے کہ آپ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی، تو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ کس نبی نے بکری نہیں چرائی۔ بکریاں چرانے میں بھی قوم کو چرانے کا ایک ہنر آتا ہے، شرارت والی ہوتی ہیں، غصہ آتا ہے، لیکن آپ ماریں گے تو اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، صبر کرنا پڑتا ہے، تو ایک قائد کو صابر ہونا چاہیے۔ خیر، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور مزدوری کی، اور اس مزدوری اور بکریاں چرانے سے وہ ابو طالب کی مدد کرتے تھے، اپنے چچا کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے تجارتی سفر کی جب تھوڑی عمر بڑھی تو آپ نے تجارت کے سفر کے شام کی طرف
ان میں کئی واقعات ہوئے. ہاں، آپ اس تجارتی سفر اور تجارت کے درمیان آپ کی دیانتداری، امانت داری، حسن اخلاق لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ یہ بہت سچے ہیں، امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں رکھنے لگے. مکہ والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے. یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بیوہ ہو چکی تھی 2 شوہروں کی، وہ بہت ہی مالدار تھی، ان کے غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاربت کے طور پر کچھ پیسے دیے کہ تجارت کیجئے اور منافع میں ہم شرکت کریں گے، مزاربت کے طور پر، اور اپنے غلام زید کو ان کے ساتھ بھیجا. سفر سے لوٹنے کے بعد حضرت زید نے حضرت خدیجہ سے آپ کی خوبیاں، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی امانت داری، دیانتداری، سچائی بیان کی. وہ بہت متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت بھی تھیں اور مالدار بھی تھیں، اس لیے مکہ کے بہت سارے رؤساء ان کو نکاح کا پیغام دیتے رہے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن انکار کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حسن معاملہ کو سن کر خود حضرت خدیجہ نے ان کو پیغام دیا. اور ابو طالب نے جب یزور سے آنا تو ان کو پیغام کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرا یہ بھتیجا ایسا شخص ہے، ایسا نوجوان ہے کہ حلم میں، خلق میں، خوبصورتی میں قریش کا کوئی نوجوان ان کے مقابل نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ مقابلہ کرو گے تو سب سے راج نظر آئے گا. 25 سال کی عمر میں، عام طور سے جو مشہور روایت ہے، کچھ لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن فرق تو تھا. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. آپ کے پاس اس وقت کیا مالی حالت تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد جہاں دنیاوی اعتبار سے آپ کو سہولت ملی، حضرت خدیجہ نے روایتیں ہیں، الگ الگ واقعات لوگوں نے نقل کی ہیں کہ نتیجے کے طور پر میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں، پوری اجازت دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ میری پوری دولت میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ بھی اتنی سخی تھیں. دیکھیے شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ ہوا تو اپنا مال دولت بہت کچھ تھا چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ شیب ابی طالب میں تھی، فاقہ مستی اور پریشانیاں جھیل رہی تھیں. تو اب دیکھیے شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کی دولت ہے. کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے تجارت کی، پیسہ کافی کما لیا، لیکن آپ کو جو ہے لوگوں کا دکھ، درد، غربہ اور مساکین کی حاجتیں دیکھی نہیں جاتی تھی. آپ نے اپنی ساری دولت اور حضرت خدیجہ کی دی ہوئی دولت غربہ اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دی. ایک انسان کے غنا کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسروں کو کی ترجیح دے، ان پر خرچ کرے اور خود خوشی محسوس کرے، کمی اور شکایت محسوس نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نشے، آپ کی مالی حالت کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہاں، وہ ایک صحابی کا مسلم شریف میں بیان ہے نا، اسلام قبول کیا، وادی بھر کے بکریاں دے دی، قوم قبیلے کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں جن کو خرچ کرنے میں کوئی ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، پوری دولت لٹا دیتے ہیں. حضرت خدیجہ کی دولت بھی خرچ کر دی، اپنی کمائی دولت بھی خرچ کر دی. پھر ایک طریقے سے آپ خالی ہاتھ ہو گئے اور ایسے مراحل بھی آئے کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. مدینہ میں جانے کے بعد جب کہ ایک حاکم ہیں، آپ کے گھر کا یہ حال ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے جو ہے کئی دن کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینہ 2 مہینہ گزر جاتا، سوداوین، کھجور اور پانی کے علاوہ اللہ کے رسول اللہ کے گھر والوں کی کوئی غذا نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر ایلا کے واقعے کے بعد جب آپ کے پاس گئے تو آپ کا وہ نیچے کا حصہ، اوپر پیٹھ کا حصہ کھلا تھا، آپ لیٹ کر اٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ پر کھجور کی چٹائی کے نشان دے کر حضرت عمر رونے لگے. پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو باطل پر ہیں. آج ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں نا کہ باطل ہیں، ان کے پاس میزائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، ڈما ہے، مسلمان مفلوق ہیں. ہاں، یہ کبھی نہیں سوچنا. اگر انبیاء کو پہلے فرعون اور بادشاہوں کی طرح طاقت ملتی نا تو لوگ فوراً ایمان لے آتے. امتحان ہوتا ہی نہیں. یہی تو امتحان ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر ایمان لائیے، سچائی کو قبول کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ نہیں، اس پر کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. کیا اس سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. یہ جو دولت نعمت ملی ہے آخرت میں یہ حرام ہوگی ان کے لیے جو مشرک اور کافر ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھر اس کے بعد آپ جب حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں، پھر انصار سے معاہدہ ہوا. جب آپ
وہ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو انصار آپ کو سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت اور مال فے کا 5واں حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرار دیا، اور پھر 5واں حصہ بھی جو جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملا، اس کے بعد کی جنگوں میں جو ملا، حنین کے وقت جو ملا، آپ دیکھیے پڑھیے سیرت کی کتابیں کہ دولت کا ڈھیر، آپ کو اپنے حق کا 5واں حصہ جو ملتا تھا اسے بھی آپ غربا اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ حنین کا اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ اللہ کے رسول نے جس کو دیا وہ مالدار ہو گیا، لیکن جب آپ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو سب کچھ تقسیم کر کے لوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز سے نکلتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر میں فلاں رات کو ایک ایسی چیز آئی تھی، ڈلا تھا سونے کا چاندی کا، وہ گھر میں رکھا تھا، وہ صدقہ کرنے بھول گیا، میں اسے صدقہ کرنے گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر نوازا مالی حیثیت سے، ووجدک عائلا فاغنا، کہ آپ کو وہ جو ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ ٹھکانہ دیا مالی اعتبار سے بھی، اور آگے کا جو حصہ تھا یہ تفسیر آگے کی بھی ہو گئی، ووجدک عائلا فاغنا، اور اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے فقیر پایا اور بے نیاز کر دیا۔ غنا ایک غنا نفس ہوتی ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کا دل خوش رہے، لذت، دل کو لذت اور سرور ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یہ غنا نفس ہے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ جس کو یہ حاصل نہیں ہوتی تو کتنی بھی دولت مل جائے سکون نہیں پاتا۔ دیکھیے آج اڈانی امبانی اتنا ہونے کے بعد بھی غربا کسانوں اور دوسروں کی زمینیں، اوقاف کی زمینیں اور فلاں زمینوں پر جو ہے ان کی نگاہیں ہیں، پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو عائل، یعنی فقیر محتاج، عائل کا معنی فقیر، عیالدار بھی ہوتا ہے، فقیر اور محتاج، یہاں سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ محتاج پایا، مطلب آپ کے پاس مال نہیں تھا، جو میں نے ابھی ذکر کیا پیدائش سے لے کر یہ آخر تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالی اعتبار سے اللہ اگرچہ آپ کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیے، آپ کبھی بھی محتاج نہیں رہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے، اور چھوٹی موٹی نہیں، پوری پوری وادی بھر کے کسی کو بکری دے رہے ہیں، کسی کو 1000 اور 100 دینار دے رہے ہیں، کسی کو ڈلا دے رہے ہیں سونے اور چاندی کا، آپ ایسے سخی تھے، تو آپ فقیر تھے، اللہ نے بے نیاز، یہ دولت کا انتظام کیسے ہوا، یعنی یتیمی کی حالت میں دیکھیے اور غنا یا فقر کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی نگرانی کرتا رہا، اس طریقے سے کہ آپ کے حالات کہیں بھی جو ہے کمزور نہیں پڑے، یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیسے مشرکین کی بات میں آ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ سے ناراض ہے؟ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، پاسداری کر رہا ہے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، ووجدک ضالا، یہ جملہ چھوٹ گیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، یہ آیت چھوٹ گئی تھی، ووجدک ضالا، اور کیا آپ کو راہ گم کیا ہوا اللہ نے پایا تو آپ کو راستہ بتا دیا۔ ضال، ضل یضل، اس کے 6 معنی ہوتے ہیں، شارٹ میں 2 معنی بتا رہا ہوں۔ ایک معنی ایک آدمی جو ہے راہ بھول جائے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بھٹکا ہوا، گمراہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ گمراہ یا ضال کا 2 معنی ہوتا ہے گمراہ کا۔ ایک یہ کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، اب 4 راستہ آ گیا، اب ان 4 راستوں میں سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس پہ جانا ہے، تو آپ جانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ راہ بھولے ہوئے ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ آپ کسی راستے پہ، غلط راستے پہ ابھی چلے نہیں ہیں۔ ایک گمراہ وہ ہے جس کو سچا راستہ نہیں مل رہا ہے لیکن وہ غلط راستے پہ نہیں چل رہا ہے، وہ بھی گمراہ کہیں گے، اس کو بھی کہیں گے۔ اور ایک گمراہ وہ ہوتا ہے کہ جسے سچا راستہ نہیں ملا لیکن وہ غلط راستے پہ چلنے لگا۔ اب دیکھیے کہ مکہ کے دور میں یہ چند لوگوں کو 5 7 8 لوگ تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور چند اور، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ، جن کو تلاش تھی کہ ملت ابراہیمی اصلاً کہاں ہے۔ یہ لوگ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، جنوں کو پوج رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں، غلط ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن صحیح راستہ مل نہیں رہا تھا، اور اسی کے لیے آپ غار میں جا رہے تھے، گم گشتہ راہ تھے،
کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ گمراہ مطلب راستہ مکہ کی وادیوں میں آپ بھٹکتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس ہے، اور اس پر اہل علم نے دلیلیں دی ہیں۔ میں سمیٹنے کے لیے نتیجے کی صرف مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے، دوسرا تو معنی کیا ہوگا؟ تفسیر جو قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا کہ ما کنت تدری مل ایمان، آپ جانتے نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ امی تھے لیکن آپ کو اللہ نے معلم کائنات بنا دیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ غور کیجئے یہ جو پیچھے کی آیتوں سے جوڑ کے کہ اللہ نے آپ کو کیسے نوازا۔ آپ خود امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی کالج اسکول میں نہیں گئے، کوئی استاذ نہیں تھا آپ کا، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، جبرائیل کو آپ کا معلم بنایا، قرآن سکھایا، اور آپ معلم کائنات بن گئے۔ آپ سے بڑھ کر اب دنیا میں کوئی عالم نہیں۔ تو آپ گمراہ تھے، یعنی آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ کے پاس آپ کے پاس ایمان کی جانکاری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم کا۔ اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، ہدایت دی، تعلیمات دی، آداب سے لے کے عقیدے تک، عبادات کے طریقے، حلال و حرام سب آ گیا کہ آپ راہ گم شدہ تھے، راہ گم کیے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یتیم تھے ٹھکانہ دیا، دین کا صحیح راستہ معلوم نہیں تھا، پریشان تھے کہ لوگ اپنی اور لوگوں کی کیسے رہنمائی کروں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا، ابو حیان کا علامہ صاحب ازوا نے بیان کیا کہ انہوں نے یہاں خواب بیان کیا کہ میں نے اس پر جب غور کیا، ایک دن سواد میں خواب میں دیکھا تو میرے خواب میں میں سوچنے لگا وَوَجَدَ کا ضَالًّا کا معنی کیا ہے، تو کہا وَوَجَدَ کا رَهْتَكَ ضَالًّا، کہ آپ کے قبیلے اور گروہ کو ہم نے گمراہ پایا۔ اور اللہ کے رسول کو یہ فکر تھی کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ دنیا کے لیے چراغ ہدایت بن جائیں، معیار ہدایت سراج منیر بن جائیں۔ اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا کہ آپ کو سراج منیرہ بنایا، اللہ نے روشن چراغ جس کی روشنی میں آپ سچائی اور ہدایت پر چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ راہ گم کیے ہوئے تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ یہاں رک کے تھوڑا سا میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، غور کیجئے کہ یہ اللہ کی نگرانی ہے۔ اللہ اتنے اہتمام سے اپنے رسول پر نظر رکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، قرآن کے معنی کی تفسیر بتا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ نماز ایسے پڑھو۔ 2 دن جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھ کر امامت کر کے بتائی، کتنا اہتمام کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اگر ثابت ہو، اس کو چھوڑ کے آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے امام صاحب کی بات میں مانوں گا، پیر صاحب کی بات مانوں گا، اس کو گستاخی کوئی نہ سمجھے، بالکل دین سمجھا رہا ہوں، نبی کا حق ہے یہ، اس کے بغیر ایمان ٹھیک ٹھاک ہو نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی کفر تک چلا جاتا ہے، لوگ بغض عناد میں حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام کیا، اللہ نے کسی اور کا کیا ہے کیا؟ ہمارے لیے نبی کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول کا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو آپ سنت سیکھیے، اور جب سنت ثابت ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کیسے مان سکتے ہیں آپ؟ اور مان کر کیسے سچے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو راہ گم پایا تو آپ کو ہدایت دے دی، قرآن دیا، کتاب دی، ساری رہنمائی کی، دین کی باتیں بتائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو فقیر محتاج پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اب آگے جب ان نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور میں نے بہت ہی مختصر بیان کیا ہے بھائیوں، پھر بھی ٹائم زیادہ ہو گیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، پوری زندگی کا ایک خاکہ سمٹ جاتا ہے اللہ کے اس فرمان میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے حکم کیا دیا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے اور ہم کو بھی یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے آپ پر احسان کیا، اکرام کیا، تو آپ کو بھی یہ فرض ہے کہ رہے یتیم، جو بھی حالات ہوں تو یتیم کو آپ اس پر قہر نہ کرو۔ قہر کا معنی غلبہ، تسلط، زیادتی کرنا۔ اب یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے، آپ زبان سے بھی کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں، دھکا دے کر، ڈانٹ کر بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ اور اشارے کنائے سے، کسی بھی طریقے سے آپ یتیم کو اذیت نہ دیں، کوئی ایسا سلوک نہ کریں زبان سے، ہاتھ سے، اشارے کنائے سے جس سے اس یتیم کا دل دکھے، بلکہ تم یہ سوچو کہ اگر تمہارا اپنا بیٹا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ قرآن کے آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے یہ جملہ اس تفسیر میں نقل کیا، کہا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا یتیم ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کی یتیمی پر تصور کیجیے اور دوسرے یتیم بچوں کا خیال کیجیے۔
بہت فضیلت ہے. یہ میرے ہاتھ میں اضاء البیان کے کاغذات ہیں. اس میں 4-5 صفحات پر انہوں نے یتیم سے متعلق 5 ابواب بیان کیے کہ یتیم کے حقوق سے متعلق ہیں, کس طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں حدیثیں بیان کی, مال کے بارے میں, ان کی جان کے بارے میں, شادی ہونے تک ان کے کیا کیا حقوق ہیں اور کتنی فضیلت ہے, کتنی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ قرآن کی 20 آیتیں یتیم سے متعلق انہوں نے ذکر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں شارٹ میں 2 حدیثوں کی طرف اشارہ کروں, بخاری وغیرہ میں ہے, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشارہ الی السبابۃ والوسطی. یہ سبابہ اور وسطی 2 انگلیوں کی طرف اور آپ نے پھیلایا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. ترمذی وغیرہ کی یا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. یتیم خانے میں بھیج کر آپ چندہ دے دو, اتنا کافی نہیں. آپ کے گھر میں یتیم پلے, یہ فضیلت کی بات ہے, اس کو بیٹے کی محبت دیں. یتیم خانے میں روزانہ اس کو یہ احساس دلا جائے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے, آپ یتیم ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا یتیم خانے بند کر دو, ابھی بند کر دے تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا, لیکن یہ ہے کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک, اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر ان کے حقوق سے متعلق قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بہت ساری ہیں, اور اللہ نے ہی یہ کہا ہے کہ یتیم کو کے ساتھ حسن سلوک کرو, ظلم زیادتی مت کرو. جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ آیت کریمہ ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم کو ڈانٹیے ڈپٹیے مت, ان کے ساتھ سختی مت کیجیے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول کو ایک کام کا حکم دیا جا رہا ہے, آپ یتیم تھے تو آپ کو ایسا کیا, اللہ نے ٹھکانہ دیا, تو اب بھی آپ بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور رسول کو جو حکم دیا جائے, رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جو نمونہ ہے اس کو جب اللہ نے ایک حکم دیا تو جن کے لیے نمونہ ہے ان کے لیے خود بخود یہ حکم ہو گیا, الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل آ جائے. تو اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. یہاں ضمناً کچھ لوگوں نے, مفسرین نے یہ پہلو بھی بیان کیا حدیثوں کی روشنی میں دلیلوں کے ساتھ کہ اگر ادب سکھانے کے لیے کسی یتیم بچے کو ڈانٹا ڈپٹا جائے, سکھانے کے لیے, تعلیم کے طور پر, تربیت کے طور پر, اس کے ساتھ بدسلوکی جیسے آپ اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں, محبت ہے لیکن کبھی آپ تماچا مارنے پر مجبور ہوتے ہیں, سختی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تربیت کے نقطہ نظر سے, تو اگر ایسا تربیت اور بھلے کے لیے کیا جائے تو یہ بدسلوکی نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. ادب سکھانا, تادیب سکھانا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور رہا سوال کرنے والا تو آپ اس کو ڈانٹیے مت, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیجیے. آپ کے پاس کوئی سوال کرنے والا, نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں آپ پہ کی ہے, تو آپ فقیر تھے, آپ کو بے نیاز کیا, تو فقیر مالی طور سے تھے, اب کوئی آپ سے مال مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے مت. اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آتا ہے اور آپ سے مانگتا ہے تو یا تو آپ اس کو اپنی طرف سے جو طاقت قوت ہے مدد کر دے دیں, اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو نرمی سے, حسن اخلاق سے, رفق اور نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کیجیے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں. جو لوگ پیشہ ور مانگتے ہیں, چمٹ کر مانگتے ہیں, اس کو ناپسند کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے, اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے چمٹ کر مت مانگو, اور تم جانتے ہو کہ اگر مجھ سے کوئی مانگے تو میں دوں گا, لیکن چمٹ کر مانگنے والے کو دینا مجھے ناپسندیدہ ہے. ایک سائل آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے میں رکھتا تو اگر دیتا, صحابہ سے کہا کہ تم سفارش کر سکتے ہو تو سفارش کرو, اس لیے کہ اسے بھی اجر ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں پر, زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. بخاری کے حدیث کے الفاظ کا میں نے ترجمہ کیا. ایسی روایتیں, یعنی سائلوں کے ساتھ اچھا سلوک, جو مانگنے آتے ہیں, لیکن جو چمٹ کر مانگے, عادی ہے, اس کو اگر آپ ڈانٹتے ہیں, اس کو اگر واپس کرتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چمٹ کر مانگنے والا یا پیشہ ور ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی ناپسند تو کرتے تھے لیکن تب بھی دے دیتے تھے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بن. اب یہاں سائل کا ایک اور معنی بھی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں ایک سوال کرنے والا جو محتاج آپ کے پاس آتا ہے, مال مانگتا ہے, اور ایک ہے وہ جو دین کے بارے میں آپ کو سوال کرنے آتا ہے. پہلے سوال کا تعلق ہو جائے گا کہ آپ کو فقیر پایا تو آپ کو بے نیاز غنی بنا دیا اللہ نے,
اور دوسرے سائل میں علم کے متعلق، شریعت کے متعلق، دین کے متعلق اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس معنی کے اس کا تعلق ہو جائے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ راہ گم ہوئے تھے، آپ کو ہدایت دے دی، تو آپ کو جس طرح ہدایت دیا آپ کا کام ہے کہ دوسروں تک ہدایت پہنچائے۔ ہاں وَوَجَدَكَ، تو سائل اگر آپ سے، اسی لیے علماء کے لیے فرض ہے، اہل علم اور جانکار آدمی اگر کوئی قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو نرمی سے اچھے سے اس کو سمجھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کے پاس کیسے کیسے لوگ سوال کرنے آتے تھے۔ بعض نے تو آ کر آپ کے گلے میں چادر تھی کھینچ لیا، بعض نے آپ کا کپڑا کھینچ لیا، آپ کا بال پکڑ لیا، پھر بھی آپ دیکھتے تھے کہ آپ کی حلم اور بردباری میں فرق نہیں آتا تھا، آپ ان کو بھی اچھے سے جواب دیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ اس کی طرف لپ کے آپ نے لوگوں کو روکا کہ اس کو مجبور نہ کرو، اور بیچ میں پیشاب روکنے پر ان کو پیشاب کر لینے دی، پھر ان کو بلایا اور صحابہ سے کہا ایک ڈول پانی ڈال دو، اور بلا کر ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب پاخانہ نہیں کیا جاتا، کوئی گندگی نہیں کی جاتی، آپ نے سمجھایا انہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ بن ابی الحکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں آیا اور نماز میں صحابہ کے ساتھ جب جڑ گیا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، ہاں تو مجھے چھینک آ گئی، میں نے کہا الحمدللہ، تو صحابہ کرام میری طرف کنکھیوں سے دیکھنے لگے، میں ان سے کہا یہ کیا ہے، یعنی بات کر رہے ہیں یہ نماز میں، صحابہ خاموش ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اس کو خاموش ہونے کے لیے، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ پھر جب سلام پھیرا تو حضرت معاویہ بن ابی الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کیا، کہا میں نے کہا میں ڈر گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں، آپ نے بلایا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے سمجھایا تو مجھے کہا کہ دیکھو یہ نماز، اس میں بندہ اللہ کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، اس میں یہ صلاۃ جو ہے تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت، مقتدی تھے، مقتدی کو بھی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کی، ہاں تو کہا قرآن کی تلاوت ہے، اس میں کلام الناس، لوگوں کی بات چیت جائز نہیں ہے، صحیح مسلم کی۔ حضرت معاویہ اس بیات کو بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور استاد کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے سخت و سست کہا، نہ آپ نے کوئی مارنے اڑنے کی بات کی، بلکہ آپ نے مجھے بہت ہی نرمی سے سمجھایا۔ یہ اچھے معلم اور ضرورت مندوں کو دین سکھانے کا جذبہ ہے۔ وہ اما السائل فلا تنہر کا یہ عمل تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ وہ اما السائل، ہاں کوئی غیر ضروری مسئلہ پوچھتا ہے یا کوئی خاص عذر کی بات ہے تو اچھے ڈھنگ سے معذرت کی جا سکتی ہے۔ آگے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور رہی اللہ کی نعمت تو اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کرو۔ تحدیث نعمت کو بیان کرنا، اس کے کئی معنی لوگوں نے بیان کیا۔ یہ ہے کہ آپ اللہ نے جو نعمت، اور اللہ کے رسول اللہ پر بے شمار نعمتیں تھیں، نبوت کی نعمت، رسالت کی، وحی الہی جو نازل ہوئی، یہ تو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو نعمت دی گئی سب سے اعلیٰ، یہ تو سب نعمتیں مراد ہیں، لیکن اس میں بطور خاص نعمت اسلام ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ یہاں نعمت سے مراد کون ہے، کیا ہے؟ اسلام۔ اور جس وقت کی قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ حجۃ الوداع میں تھے، آپ نے جو حج فرمایا، ایک حج، اسی کے وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تو اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کے رسول نے اس حج کے دوران 100 اونٹوں کو قربانی دی، 100 اونٹ قربان کیے۔ بعض علماء نے اس کو جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے رب کے احسان کو بیان کرو، تو اظہار ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام دیا، وحی دی، تو اب آپ اس کی لوگوں کا تبلیغ کریں، پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، پہنچایا۔ اور حجۃ الوداع میں پوچھا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا نہیں دیا؟ ہاں، تو کہا ہاں آپ نے تمام صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، امانت داری کے ساتھ اپنا حق ادا کر دیا، پورا دین آپ نے امانت داری سے لوگوں تک پہنچا دیا اور آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا۔ تو نعمت کی تحدیث کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زبانی شکر بھی کہ اللہ نے مجھ کو نوازا، مجھے صحت دی، مجھے دولت دی، مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں نعمت سے نوازا۔ زبان سے آپ شکر ادا کریں، آپ اس نعمت کا حق ادا کریں۔ قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا تو لوگوں تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ یہ اس نعمت کا حق ادا کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، اور زبان سے لوگوں کو بیان کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، یہ لوگوں کو بتائیے۔
لیکن اس میں تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں کہ میں اس لائق ہوں، مجھے جو ملا ہے تو میں اس کا حقدار تھا، نہیں، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا، اور آپ دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ تواضع ہے۔ آپ صحابہ کے بیچ بیٹھ جاتے تھے، کوئی لونڈی اگر آ کے بولے میرا فلاں کام کرنے چلو، ہاتھ پکڑ کے تو اللہ کے رسول چلے جاتے تھے، بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ تواضع تھی آپ کی۔ اخلاقیات میں آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں، سخاوت، محبت، ہاں، معاف کر دینا طاقت و قوت کے بعد، ہاں، لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، نرمی سے پیش آنا، کسی بھی سچائی، امانت داری، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر۔ یہ آپ کی سیرت تھی۔ اللہ نے کہا یہ جو نعمتیں آپ کو دی ہے، اللہ نے جو نوازا ہے آپ کو، کردار کو شرح صدر کے ساتھ، اس نعمت کو بیان کیجئے، اظہار کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، لوگوں میں اعلان کیجئے، اس لیے کہ نعمت کا ذکر، اگر آپ پر کسی نے نعمت اور احسان کیا ہے اور اس نعمت کا آپ ذکر کریں گے تو احسان کرنے والے کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ جب ہم رب کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، رب کے احسانات کو بیان کریں گے تو اس کی محبت اور اس کے حقوق کے ادا کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا میں عرض کروں گا کہ صرف ربیع الاول نہیں، پورے سال میں ہم اس سیرت طیبہ سے جڑیں، یہ ہماری روحانی زندگی کا لازمہ ہے۔ آپ اور ہم جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کٹ گئے، مر گئے، کیونکہ مسلمان نہیں رہیں گے نا۔ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو توحید کے سبق کے بعد یا ساتھ میں کہنا چاہیے اتباع رسول کا سبق یاد رکھنا ہے، اور اتباع ہی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو دھوم تماشا، چراغاں، روشنی، اظہار، چیخ پکار، جلسہ جلوس، یہ چیزیں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ یہ ہم اس کی آپ کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ نے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، دنیا میں کسی محبت کرنے والے نے کسی محبوب سے نہیں کی۔ کیسی محبتیں تھیں، جان مال قربان کرتے تھے آپ کے دوشانے پر، میدان احد میں ابو عمارہ جہاں آپ کو بلا کر آپ کے اپنا سر جو ہے زانوں پر رکھ کے آپ کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، جان نکل جاتی ہے۔ آپ کی طرف آنے والے تیر اور برچھوں کو اپنے ہاتھ اور سینوں پر لیتے ہیں۔ حضرت خباب اور خبیب سے پوچھا گیا کہ آپ کو سولی دینے کی جگہ محمد کو دے دی جائے، کیا یہ تم بہتر سمجھتے ہو کہ تم اپنے گھر بار میں ہوتے، بیوی بچوں میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی دیتے؟ کہا کیا، اگر مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ ایک ہی جان ملی ہے، ہر بال میں جان ہوتی سب کو قربان کر دیتا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں تھی۔ اس جذبات کے ساتھ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جینا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ آج ہمارے سماج میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، منع کیا، حرام کیا؟ شرک اور بدعت بنیادی طور سے سب سے بڑی۔ اور یہ بات دھیان دیجیے، میں بات کو ختم کرنے سے پہلے اگر نہیں کہوں گا یہ جملہ تو ادھوری رہے گی بات، کہ آج مسلمانوں پر، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے دلائل سے لکھا کہ مسلمانوں پر دشمنوں کا تسلط جو ہوتا ہے، وہ غزہ میں ہو، مسلمانوں کی حالت خراب ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں اور ہو، ملک کے کسی، دنیا کے کسی خطے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کے دین سے بیزاری ہے۔ کیا ہم اور آپ جانتے نہیں سماج میں آج کیا ہو رہا ہے؟ کیسے کیسے کیس سامنے آ رہے ہیں، لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، فلاں بڑی شخصیت وہ جیل میں چلا گیا، اس کی ایسی ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے۔ مجھے کہتے ہوئے کوئی کسی کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کے انحطاط کی تصویر ہے کہ ہم کتنے گر گئے ہیں۔ سودی لین دین، حرام خوری ہو رہی ہے، چلتا ہے، زنا کر رہے ہیں، چلتا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کیا کریں، ان کا مسلک ہے، چلتا ہے۔ تو جب یہ سب چلتا ہے تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ہندوستان کا جو کھیتیاں ہیں، کہتے ہیں 60% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں گھر بہہ گئے، ہزاروں جانور بہہ گئے، کسانوں اور دوسرے لوگوں کے حالات خراب ہیں۔ جتنی پہاڑی ریاستیں تقریباً تمام کے تمام انتہائی برے حالات میں ہیں۔ ایک مسلمان بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں ایک پتا بھی کسی درخت سے، جھاڑ سے ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ٹوٹتا، تو یہ طوفان، یہ بارش، یہ پہاڑوں کا گرنا، بادلوں کا پھٹنا، ایک ساتھ کئی گاؤں کا دفن ہو جانا، کیا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہے؟
ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری زمینیں، ہمارا مذہب، ہمارے مدرسے، ہمارے بچے خطرے میں اور پریشانیوں میں ہیں، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ اگر بچنا ہے تو اس کا ایک جملے میں نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو سیکھیں، اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں اور آپ سے محبت اور اتباع کا سلیقہ سیکھیں۔ مسلمان کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل کو جب دیکھا جائے، ہمارے حالات کو دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر محبت ہے تو اتباع کا جذبہ ہوگا۔ اور یہ میں نے سورہ مبارکہ کو پڑھ کر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کتنے سلیقے سے محفوظ رکھا، اور آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے، نمونہ ہے۔ زندگی کے اور آخرت کے مسائل کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن اور یہ حدیث پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے سامنے ہے، یہی نمونہ ہے، اسی کے ذریعے پر چل کر، اسی کو اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت میں بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی کا سچا مطالعہ کرنے والا، اخلاص کے ساتھ، اور اس کو اپنی زندگی میں اس کے دروس و اسباق کو زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے۔ دنیا میں جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جتنی پیروی کرتا جائے گا اتنی عزت پائے گا، سعادت پائے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں ہم تمام مرد اور خواتین کو شامل فرمائیں، ہم سب کو جنت میں ملائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔